تو سال بھر میں سب سے زیادہ افضل دن کون سے ہیں جو اللہ رب تبارک و تعالیٰ کے نزدیک برگزیدہ ہیں، جن کی اہمیت و افادیت اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے خود فرمائی ہے، اور ایسے ہی نہیں فرمائی ہے بلکہ قسم اٹھا کر فرمائی ہے؟ وہ ہیں دوستو ذی الحجہ کے 10 دن، جس کے متعلق اللہ نے قرآن میں جن کی قسم اٹھا کر فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ اور 10 راتوں سے مراد بعض مفسرین نے، بعض علماء نے رمضان لیے ہیں، لیکن یہاں پر صحابہ کا اجماع ہے، احادیث متواترہ سے یہ ثابت ہے کہ یہ 10 دنوں کی جو اللہ نے قسم اٹھائی ہے دوستو، معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ نے جب قسم کسی چیز کی اٹھائی ہے تو اس سے زیادہ اہمیت والی کوئی شے نہیں ہوتی۔ جیسے میرے نبی کے زلفوں کی قسم اٹھائی والضحیٰ واللیل، جیسے میرے مصطفیٰ کے چہرے کی قسم اٹھائی والشمس والضحیٰ، اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے ویسے ہی ان 10 دنوں کی قسم اٹھا کر یہ ثابت فرمایا ہے کہ دیکھو تمام دنوں میں سب سے زیادہ افضل یہ دن ہے، اسی لیے تو تمہارا رب ان دنوں کی خود قسم اٹھا رہا ہے۔ اور وہ 10 دن انشاءاللہ 2 یا 3 دن کے بعد، آج 28 ہو گئی ہے ذی القعدہ کی، ذی الحجہ کل چاند ہو جائے تو پرسوں، نہ ہو تو 2 دن بعد ذی الحجہ کا آغاز ہو جائے گا۔ عمومی طور پر ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ ذی الحجہ کا مہینہ آنے کے بعد، اس کے بعد جو جمعہ آئے گا میں سمجھتا ہوں 4-5 ذی الحجہ ہوگی، تو 4-5 دن تو نکل جاتے ہیں، اور خطبہ کرام اس کے بعد ذی الحجہ کے فضائل بیان کرتے ہیں کہ معمولات ایسے ہونے چاہیے، جب تک تو 5 دن نکل ہی گئے ہوتے ہیں۔ اسی لیے میں نے کہا کہ ذی الحجہ کے آنے سے پہلے میں اپنے بھائیوں کی خدمت میں ذی الحجہ کی اہمیت رکھوں، تاکہ اس ماہ مقدسہ میں جو اعمال بجا لانے ہیں اس کے بارے میں آپ کو ترغیب دلائی جا سکے، جس پر عمل کر کر آپ ثواب کے مستحق بنیں اور کچھ حصہ اس فقیر قادری کی جھولی میں بھی پڑ جائے انشاءاللہ۔ دوستو، اللہ رب تبارک و تعالی نے، آپ ترکیب دیکھیں حج کے مہینے کی، یعنی ایک حدیث مبارکہ پر غور کریں، حضور فرماتے ہیں کہ حج کے 3 مہینے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ صرف 1 مہینہ ہے، لیکن میرے نبی نے فرمایا حج کے 3 مہینے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سے؟ اور حج ہے 3 دن کا، اور اصل ہے حج تو صرف 1 ہی دن کا۔ قیام عرفہ جو ہے، عرفہ کے دن 9 تاریخ کو اگر کسی نے گزار دیا وہاں پر عرفات کے میدان میں، پھر قربانی کر دی، حلق کروا لیا، اس کا حج ہو گیا۔ رمی جمار کے لیے کسی کو نائب یا وکیل بنا دیا، جو حجاج کرام ہیں وہ جانتے ہیں مینا کا قیام فرائض میں نہیں ہے، عرفہ 1 ہی دن کا ہوتا ہے۔ حج تو عمومی طور پر 1 دن کا، لیکن میرے نبی نے فرمایا حج کے کتنے مہینے؟ پورے 3 مہینے ہیں۔ رمضان سارا عبادتوں میں گزرا، رمضان کے فوری بعد حضور نے فرمایا شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، یہ تینوں مہینے حج کے مہینے۔ اب آج کے دور میں آپ 6 گھنٹے میں سعودی عرب پہنچ گئے، لیکن اس دور میں کم سے کم جو جہازوں سے اور صحرا کے راستے سے سفر کر کر جاتے تو ان کو 2 سے 2.5 مہینے درکار ہوتے، منیمم 1.5 مہینے 2 مہینے۔ جو جہاز اکبری میں بزرگ جانتے ہیں، جو پانی کے جہاز میں سفر ہوتا تھا 20 دن 25 دن حضرت میں سمجھتا ہوں اس دور میں لگتے تھے، سمندری راستے سے۔ تو حضور نے فرمایا کہ حج کے 3 مہینے ہیں، شوال ہے، ذی القعدہ ہے اور ذی الحجہ ہے۔ یعنی رمضان ختم ہوتے ہی اگر کوئی بندہ احرام باندھ لے اور باندھ کر حج کے ارادے سے نکل جائے تو 3 مہینے وہ سارے کے سارے حج میں گزارے گا، اس کو اتنا بڑا اجر و ثواب ملے گا۔ تو دوستو، یہ جو ماہ مقدس آنے والا ہے اس کی ہمیں قدر کرنی ہے۔ جنہیں اللہ نے نوازا، اب تو حالات ایسے ہیں کہ پہلے لوگ وسائل پیسہ رکھ کر حج کو نہیں جاتے تھے، نہیں جانا ہے بھی ایک بار کر لیا، کریں گے زندگی میں کبھی، یعنی جو لائٹ لینے کا ایٹیٹیوڈ ہے ہمارے پاس، یعنی اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے حج سے بڑی، یاد رکھیں۔ عرفات کا دن ایسا ہے کہ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے رب نے کہا کہ محبوب بندوں سے کہو جو آنے والے 10 دنوں میں جو دن واقع ہونے والا ہے اس کی اہمیت آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ عرفہ کا دن حضور سے فرمایا اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے محبوب میرے بندوں میں اعلان کر دیجئے کہ سمندروں کے پانی کے برابر گناہ اگر ان کے ہیں
قطرات کے برابر لے کر آئے، ساری کائنات کے درختوں کے پتوں کے برابر بھی اگر گناہ ہے تو کہو لے کر آئے، ریگستانوں کے ساری کائنات کے ذرات کے برابر بھی گناہ ہیں تو کہو لے کر آئے، آج میں ان کے گناہ سب معاف کرنے والا ہوں۔ یعنی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے گناہوں، اتنے گناہ انسان کر سکتا ہے، ساری انسانیت مل کر نہیں۔ جب سے دنیا بنی ہے، جب تک دنیا رہے گی، اتنی عدد میں جتنے دن اور راتیں گزرنے والی ہیں اتنے بھی گناہ ہیں، تو آؤ لے کر آؤ، فلا ابالی، میں آج تمام گناہوں کو معاف فرمانے والا ہوں۔ تو یہ 10 دنوں کا ایک دن ہے دوستو، جس کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ وہ دور الگ تھا، پیسہ رکھ کر جب چاہے حج کا ارادہ کر سکتے تھے، لیکن 2 سال سے آپ دیکھ رہے ہیں پیسہ ہونے کے باوجود، دولت کا انبار ہونے کے باوجود کوئی دولت مند آج حج کو نہیں جا سکتا۔ تو کتنی بڑی محرومی ہے، پتہ نہیں یہ حالات، یہ کووڈ-19 پینڈیمک کے حالات کب تک چلنے والے ہیں۔ تو جن کے پاس دولت ہے وہ غنیمت جانیں، ان دنوں میں بار بار جائیں، اگر ہو سکتا ہے تو ہر سال حج کریں۔ یہاں پر بھی کیا ضرورت ہے حج کرنے کی، خیرات کر دیجئے، غریبوں کی شادی کر دیجئے۔ اس قسم کے مسکنسیپشنز آتے ہیں دوستو، اسے بھی اپنے ذہن سے نکال کر صاف اور پاک رکھنا چاہیے۔ تو اب یہ جو آنے والے 10 دن ہیں جن کی قسم اللہ رب تبارک و تعالی نے اٹھائی ہے، یہ بڑی احتیاط سے آپ کو گزارنے ہیں، اسی لیے کہ یہ جو آنے والے 10 دن ہیں یہ 365 دنوں پر بھاری پڑنے والے ہیں۔ یعنی اگر آپ اپنے تمام گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں تو یہی 10 دن ہیں، اگر آپ اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو یہی 10 دن ہیں، اگر آپ اپنے رب کی بارگاہ میں مقبول ہونا چاہتے ہیں، مستجاب الدعا ہونا چاہتے ہیں، یعنی دعا کریں اللہ اسے قبول فرمائے، تو یہ 10 دنوں کو آپ کو غنیمت جاننا ہوگا۔ ایک دن بھی آپ ضائع نہیں کریں گے۔ نمازوں کے پابندی، کثرت نوافل، صدقات، خیرات، اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے آپ کو سرگردہ رہنا پڑے گا، جد و جہد کرنی پڑے گی، میں کہتا ہوں آپ کو، تب جا کر آپ اپنے رب کو منا سکیں گے۔ پھر یہ 10 دن نکل گئے تو پھر سمجھیں کہ پھر یہ 1 سال تک یہ 10 دن آپ کو میسر ہونے والے نہیں ہیں۔ اسی لیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے ان 10 دنوں کے بارے میں۔ حضور صحابہ حضور کی محفل میں بیٹھے ہیں، حضور جلوہ گر ہیں، آقا علیہ السلام نے صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی عمل اتنا محبوب نہیں جو ان 10 دنوں میں کیا جائے۔ یعنی 10 دن یہ جو ذی الحج کے، اب انشاءاللہ حج کے مہینے کے، قربانی کے مہینے سے تو یاد آ جائے گا حج کا مہینہ ہے کہ نہیں، گوشت ووشت سے تو قربانی سے تو یاد آ ہی جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جو 10 دن میں کیے جانے والے اعمال ہیں، ان سے زیادہ عمل اللہ کو کوئی محبوب نہیں جو 10 دنوں میں کیا جائے۔ یعنی 350 دن اگر سال کے ہوتے ہیں قمری کیلنڈر کے اعتبار سے، تو وہ سارے دنوں میں آپ نے روزے رکھے، نمازیں پڑھی، زکوٰۃ ادا کی یا نوافل ادا کیے، صدقات کیے، خیرات کیے، قرآن کی تلاوت کی، اذکار میں مشغول رہے، ذکر الہی کرتے رہے، جتنے نیک اعمال ہیں سب کرتے رہے، یہ سارے ایک طرف 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال ان سب پر بھاری، اسی لیے کہ اللہ ان اعمال سے خود محبت فرما رہا ہے۔ محبوب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے کوئی عمل کر دیا ذی الحجہ کے 10 دنوں میں، کسی غریب کی مدد کر دی، قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول ہو گئے، استغفار کی کثرت کرتے رہے، اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے رہے، اس کی تقدیس بیان کرتے رہے، اس کی بڑائی بیان کرتے رہے، اس کی پاکی بیان کرتے رہے، اس کی شان، اس کی عظمتوں کے ترانے گاتے رہے، تو اللہ کے نزدیک یہ 10 دنوں میں کیے جانے والی یہ سارے کام سب سے زیادہ محبوب رہے۔ اللہ فرمائے گا مجھے پسند ہے، محبوب ہے، یعنی جن کے عمل کو اللہ محبوب کر لے اس کی ذات کو بھی اللہ محبوب کر لے گا۔ یعنی عمل محبوب تو عامل بھی محبوب ہو گیا، عمل کرنے والا بھی محبوب ہو گیا، اور جو بندہ اللہ کا محبوب ہو گیا تو سمجھو ساری کائنات اس کی ہو گئی، سب کچھ اس کا ہو گیا۔ تو یہ 10 دن آپ کے لیے، ہمارے لیے دوستو بڑی اہمیتوں کے حامل ہیں۔ اسے خدا کے لیے بیکار کاموں میں رہ کر، لعو لعاب میں رہ کر،
بیکار مت کر دیں، اس کو ضائع نہ کر دیں۔